میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہم اپنے پیارے سلسلے درس حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا نبی رحمت سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس حدیث پاک کو ہم اپنے اس پیارے سے سلسلے میں ذکر کریں گے، وہ حدیث پاک 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 3 چیزوں کا خصوصی بیان ہے۔ پہلی چیز ہے علم دین کی فضیلت۔ آج کا ٹاپک بھی ہے علم دین کی فضیلت۔ پہلی چیز ہے علم دین کی فضیلت، اور دوسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سارے جہان کی کنجیاں ہیں، اور تیسری چیز ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں حق اور دین پر چلنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین ان دین پر چلنے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس لیے جو سیدھے راہ پر ہیں، جو سچے راستے پر ہیں، جو دین حق رکھتے ہیں، ان کو گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہوائیں کتنی بھی مخالف ہوں، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں، لوگ کتنا بھی ستائیں، لیکن کوئی ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے سچے راستے اور سچے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ ان دونوں ٹاپک کو سمرائز کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں نے حضرت معاویہ کو بحالت خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں بانٹتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ کے امر سے مراد ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک کے تین جز ہیں، تین پارٹس ہیں۔ ایک جز وہ ہے جس میں پیارے آقا نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان فرمائی۔ دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے دنیا کے خزانے عطا کیے ہیں، اور وہ خزانے مصطفیٰ کریم لوگوں کو بانٹا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور ان کے مخالفین بھی ہوں گے، لیکن مخالفین ان قائم رہنے والوں کو، دین پر قائم رہنے والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی جو صحابہ لکھا کرتے تھے، ان میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اس لیے آپ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک مشعل راہ ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس صحابی کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، جس کے بارے میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہوں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہادی فرما دے، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، ان کے بارے میں کوئی غلط سلط باتیں کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا عاشق رسول ہو سکتا ہے جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی پر گالیاں اور دیگر طرح کے بہتان لگائے؟ اس لیے اے عاشقان رسول FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیں، تمام صحابہ، ان کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ تو جن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، جن کے ذریعے رہنمائی دین کا سچا راستہ معلوم ہوتا ہے، ان پر زبان درازی کرنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بے شمار فضائل حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی مختصر سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ صحابی ابن صحابی ہیں۔ ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام اس وقت ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کی عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ اور ان کا عشق دیکھیں کیسا باکمال عشق رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے طف ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسے عاشق رسول صحابی پر زبان کھولتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں ایک آدمی کو بھیجا اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات منگوائے۔ وہ شخص گیا، جا کر کے اس نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت معاویہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے پاس پیارے آقا کی چادر مبارک ہے اور منہ مبارک، یعنی پیارے آقا کے
بال شریف ہیں۔ یہ دو تبرکات پیارے آقا کے آپ کے پاس ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ دونوں چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا کر دیں، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک عاشق کے پاس پہنچیں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی، تو پھر ان کا عشق مصطفیٰ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور پیار دیکھیں۔ جب پیارے آقا کی چادر اور آپ کے مبارک بال، یعنی منہ مبارک، آپ کے منہ کہتے ہیں فارسی زبان میں بال کو، منہ مبارک یعنی آپ کے پیارے بال، جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو پھر کیا ہوا، ان کا عشق کیسا تھا، اس کی جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی چادر مبارک سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو اوڑھ لیا، اور پھر ایک برتن منگایا، اس برتن میں پیارے آقا کے مبارک بال کو رکھا، رکھنے کے بعد اس بال کو غسل دیا، اور غسل دے کر کے اس کے بعد آپ نے اس باقی بچے ہوئے کچھ پانی کو پی لیا، اور باقی بچے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیا بلکہ اپنے بدن پر مل لیا۔ کہ جس صحابی رسول کے عشق کا عالم یہ ہو، کیسے لوگ ان پر زبان درازی کرتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے خوف رکھنا چاہیے۔ بلکہ جو بڑی عبرتناک حکایت کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مبسوط میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ پہلے پہل امام جلیل محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں، اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی، تو اس نے کہا، آپ کبار صحابہ میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے، یعنی آپ نے توبہ کر لی۔ آج اگر آپ کے آس پاس بھی اس طرح کے لوگ ہوں تو خود بھی ان سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح کے لوگوں سے بچائیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو ہر صحابی کا عشق پلائیں۔ مجھے بتائیں، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کنکریاں آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں، ان کے آس پاس رہنے والے صحابی، ان کے آس پاس ان کو اٹھتا بیٹھتا دیکھنے والے صحابی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابہ، کیوں کر وہ راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی صحابہ کے عاشق بنیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں جو ان کے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بچے بچے کو یہ نعرہ سکھاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی۔ آپ بھی ہو سکے تو میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل کتب حدیث میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ مل جائے، جو دین کا عالم بن جائے، سمجھ لینا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہے۔
اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی تو اسے دین کی سمجھ عطا کی ہے، تبھی تو اسے دین کی معرفت عطا کی ہے۔ جس کو دین کی معرفت عطا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ضرور رب تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ خود بھی دین کی سمجھ پانے والے بنیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے بچوں کو دین کی سمجھ پانے والا ضرور بنائیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتمع العالم والعابد علی الصراط، کل قیامت کے دن پل صراط پر عالم اور عابد دونوں جمع ہوں گے۔ فقیل للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتک، عابد سے کہا جائے گا، عابد کا مطلب جس نے راتوں رات عبادت کی ہو، جو شب زندہ دار رہا ہو، جس نے راتوں کو قیام کیا ہو، سجدے کیے ہوں، خوب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پیش کی ہوں، وہ عابد، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، وتنعم بعبادتک، اور اپنی عبادتوں کے مزے لے لے۔ وقیل للعالم قف ہنا، اور عالم سے کہا جائے گا یہاں رک جا، عالم کو روک لیا جائے گا۔ کیوں روکا جائے گا؟ اس کی بڑی پیاری وجہ ہے، اس کو روکا اس لیے جائے گا کہ تو تنہا جنت میں مت جا، اشفع لمن احببت، جنت میں اسے بھی لے جا جو تجھ سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ یعنی علماء کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، علماء کو رب تبارک و تعالیٰ یہ اکرام عطا کرے گا کہ کل قیامت کے دن یہ لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کے کہنے سے بہت سارے لوگ جہنم سے جنت کی طرف جائیں گے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی عالم کو وضو کا پانی تک دیا ہوگا تو وہ بھی کل اس کو کہے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کل آپ کو وضو کا پانی دیا تھا۔ اس لیے خود بھی عالم بنے، اور اگر ایسا نہ کر سکے ہیں تو علماء سے محبت کرنے والے ضرور بنے۔ علماء سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا جز جو اس حدیث پاک کا ہے وہ یہ ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، پیارا آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد فرمائی ہے، اس لیے میرے وسیلے اور واسطے کے بغیر کسی کو خدا کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ یعنی اللہ پاک کی نعمتیں اگر چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے دروازے پر آنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لینا ہوگا، آقا کریم کے وسیلے ہی سے نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ اس لیے تو سیدی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور ایسا ہوا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے، عرض کی حضور پیاس لگی ہے، پیارے آقا نے پیالے کے اندر اپنی انگلیوں کو رکھا، ان انگلیوں ہی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کبھی کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، پیارے آقا نے ہاتھ رکھا، وہ پنڈلی سلامت ہو گئی۔ ایک صحابی پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور میری آنکھ میں تیر لگا ہے، پیارے آقا نے اس تیر کو نکالا اور اپنا لعاب دہن اس آنکھ پر لگا دیا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں جس آنکھ کو پیارے آقا نے درست کیا ہے، اس آنکھ سے اس سے اچھا نظر آتا تھا جس آنکھ کو میں صحیح سلامت سمجھتا تھا۔ یعنی وہ آنکھ جس کو پیارے آقا کی ہاتھ کی شفقتیں مل گئیں، وہ آنکھ کی روشنی اس آنکھ سے بھی زیادہ بڑھ گئی جس آنکھ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے جو چاہیں
عطا کر دے۔ اسی لیے تو سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، میری مشکل کو یوں آساں میرے مشکل کشا کر دیں، ہر ایک موجے بلا کو میری مولا ناخدا کر دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تمام نعمتوں کے خزانے ہیں۔ اگر نعمتیں چاہیے ہوں گی تو پیارے آقا کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اس لیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ یہاں دیکھیں، حدیث پاک کو سمجھیں۔ اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے ہیں میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ میں کیا بانٹنے والا ہوں یا اللہ کیا عطا کرتا ہے، کیا چیز بانٹتا ہوں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، کیا چیز اللہ عطا کرتا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ساری چیزیں اللہ پاک عطا کردہ ہے جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، تمام تر چیزیں اللہ عطا کرتا ہے اور ساری چیزیں مصطفیٰ کریم تقسیم کرتے ہیں۔ تو ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ تمام تر چیزوں کو بیان کرنا گویا کہ اس کو اسپیسیفائڈ کر دیتا، متعین کر دیتا، لیکن مصطفیٰ کریم تو بے انتہا عطا کرنے والے ہیں، اور اب تبارک و تعالیٰ بے انتہا ان کو نعمتیں دیتا ہے، اس لیے اس کو اسپیسیفکلی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اگر ڈیفائن کر دیا جاتا تو وہ متعین ہو جاتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے بے انتہا دینے والے ہیں، اس لیے مطلق رکھا گیا بغیر کسی چیز کے، انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، یعنی ہر چیز بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے یعنی ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اور آگے والا جو اس حدیث پاک کا جز ہے وہ اہل ایمان کے لیے، سچے راستے پر رہنے والوں کے لیے بہت ڈھارس بندھاتا ہے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یعنی دین پر قائم رہنے والوں کو یہ بات اپنے آپ سے باندھ لینا چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ دین پر قائم ہیں۔ اس لیے مخالفین سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کی پیاری پیاری باتوں کو اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے FGN چینل پر آنے والے تمام سلسلوں کو دیکھتے رہیے، اور اس سلسلے کو خصوصیت کے ساتھ دیکھتے بھی رہیے، اور جو اچھا لگے اس کو نوٹ بھی کرتے رہیے۔ جو اچھا کیا لگے، آقا کی تو ہر بات ہی اچھی ہوتی ہے، تمام باتوں کو نوٹ کرتے رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث رسول